حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد عالم اسلام کی صورتحال پر ایک نظر۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت سے عالم اسلام کا مرکز لرز کر رہ گیا تھا۔ اس عظیم سانحہ نے یہ ثابت کر دیا تھا کہ مسلمانوں کی وحدت اور ملت کی اساس شدید خطرے کی زد میں ہے۔ وہ اس عظیم فتنے کی لپیٹ میں آ چکے ہیں جس کے بارے میں متعدد احادیث میں پیش گوئی کر دی گئی تھی۔ یہ مسلمانوں کی صفوں میں پہلا انتشار تھا جو ان کے متفقہ عادل اور امین خلیفہ اور ان کے رفقا کی کردار کشی کے نتیجے میں دیکھنا پڑا تھا۔ یہ حقیقت اپنی جگہ ہے کہ مصر اور مدینہ منورہ کے سوا باقی شہروں میں حالات معمول پر تھے۔ اندرونی طور پر کسی عام بغاوت کا کوئی خطرہ نہ تھا۔ غیر ملکی طاقتیں مسلمانوں پر غالب آ سکتی تھیں، مگر اصل خطرناک اور سنگین مسئلہ یہ تھا کہ خود مسلمانوں کے اندر ٹوٹ پھوٹ کا آغاز ہو چکا تھا۔ اگرچہ خلیفہ ثالث کے گھر کا محاصرہ اور استعفیٰ کا مطالبہ کرنے والا ایک چھوٹا سا گروہ تھا، مگر اس واردات سے یہ خطرہ عیاں ہو گیا تھا کہ مسلمانوں کو اگر بروقت سنبھالا نہ گیا تو ان کی یہ دوسری نسل کج فکری، گمراہی اور راہ حق سے اعراض کا شکار ہو سکتی ہے۔ یہ بھی ثابت ہو گیا کہ ایک مثالی معاشرہ ہونے کے باوجود عالم اسلام بہرحال دیگر معاشروں کی طرح انسانوں ہی پر مشتمل ہے جن میں فطری طور پر بشری کمزوریاں موجود ہیں، اور اگر کوئی شر پسند گروہ چاہے تو ان میں کجی، اشتعال انگیزی اور افراتفری کو ہوا دے سکتا ہے۔ باغیوں کا اس تحریک میں پورے جوش و خروش سے شرکت کرنا بتا رہا تھا کہ دوسرے انسانی معاشرے کی طرح اسلامی معاشرے میں بھی اصلاح، انقلاب، حقوق، تجدید اور انصاف کی بالادستی کے نعرے لگا کر لوگوں کو اس حد تک عمل پر ضرور ابھارا جا سکتا ہے کہ معاشرے میں ہر وقت ہلچل مچی رہے، حکومت مستحکم نہ ہو سکے اور امن و امان کی فضا قائم نہ ہونے پائے۔ یہ بھی حقیقت تھی کہ جن لوگوں نے تحریک میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا ان میں بدنام اور بد کردار افراد کے ساتھ صلحاء اور شرفاء بھی شامل تھے، جنہیں تحریک کو نیک نام کرنے کے لیے آگے رکھا گیا تھا، جو محض نادانی اور غلط فہمی کا شکار ہوئے تھے۔ باغیوں کا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے کے بعد نہ صرف ان کے گھر بلکہ بیت المال سے مسلمانوں کے اجتماعی اثاثوں کو لوٹ لینا اس بات کا کھلا ثبوت تھا کہ ان کا مقصد محض فساد اور انتقام تھا۔ اب جب کہ یہ مقاصد پورے ہوئے تھے، انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کریں۔ انہیں بہرحال اپنے معاشرے، اپنے محلے اور اپنے